بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اہل شعور، کیا حال والے آپ دوستوں کو ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج بات ہوگی الفاظ پر۔ آپ ان الفاظ کو دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں کی محفل میں بیٹھ کر۔ یہاں پہ ہوتا بھی یہ ہے کہ اگر دنیا میں ہم بات کریں ان اچھے الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے، وہ کیوں؟ کیونکہ وہ اچھے لوگ اس دنیا میں اب نہیں رہے جو ہمیں بتاتے تھے۔ جو ہیں وہ ہماری دسترس سے دور جا چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ان کی خانقاہوں پہ جا سکیں، ان کی محفل میں بیٹھ سکیں، ان اقوال کو سن سکیں۔ بات ہے تو تلخ، مگر سوچئے گا کہ آخری دفعہ ہم اپنے کسی بزرگان دین کے پاس کب گئے تھے؟ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا۔ تو اس لیے آپ دوستوں کی محفل میں، آپ دوستوں کے پاس آگے میں ان کے الفاظ کی ترجمانی کرنے کی کوشش کروں گا، ناکام سی۔ حرف حقیقت میں واصف علی واصف صاحب نے جو لکھا ہے الفاظ کے اوپر، وہ ایک ایسا دریا ہے کہ جسے کوزے میں بند کرنا، یہ ایک ویڈیو میں بیان کرنا مشکل نہیں ہے۔ اگر میں صرف پہلے باب کی بات کروں، پہلے صفحے کی بات کروں، تو واصف علی واصف صاحب نے کیا خوب لکھا ہے الفاظ کے اوپر کہ الفاظ جو ہیں وہ اپنے لباس میں آتے ہیں، کہ الفاظ کا جو لباس ہے وہ ادب ہے۔ ان کو جو آپس میں جوڑنا ہے یہ وہ محبت ہے جو اب ہماری گفتگو میں موجود نہیں ہے۔ ہم الفاظ وہ استعمال کر رہے ہیں جو نازیبا ہوتے ہیں، جن میں رشتوں کا تقدس نہیں ہوتا، کہ لفظ انسان سے بڑے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک لفظ ہی تھا، کن، جو فیا کن ہو گیا، یہ دنیا بن گئی۔ انسان کو جانوروں سے ممتاز کر رہا ہے تو یہ لفظ ہی ہے، یہ بیان ہی ہے جو انسان بولتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا کے جو حیوانات ہیں، اتنے بھی جاندار ہیں، کیا ان کے پاس یہ الفاظ کی طاقت ہے؟ اب اگر انہی الفاظ کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے تو ایک شاعر، ایک ادیب، ایک مضمون لکھنے والا جو سوچوں کی گہرائی میں جاتا ہے اور وہاں سے وہ ہیرے موتی نکال کے لاتا ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اپنے میڈیا کے اوپر۔ تو اس میڈیا کے اوپر جو الفاظ کا یہ جو چل رہا ہے، ایک طوفان بپا ہے، ہم ان میں سے چناؤ بھی نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھئی ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہم سکرولنگ میں اور اس میڈیا کے استعمال میں اور اس اے آئی کی وجہ سے ہم اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے باپ کی کیا نہیں رہے، ہماری ماں کو ہم سے کیا چاہیے، ہم ان رشتوں سے بہت دور جا چکے ہیں۔ ہم صرف اپنی ذات کی تسکین میں لگے ہوئے ہیں۔ اس ذات کی تسکین کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا کیا نہیں کر رہے، جبکہ ہمارا دین اسلام ہمیں کہتا ہے، کمی بیشی اللہ معاف کرے، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ علم حاصل کرو، خواہ تمہیں اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو یہ علم اب اے آئی کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، مگر مسئلہ پھر وہی ہے کہ کیا ہمیں چاہیے یہ علم؟ ہم سیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے اندر کی صفائی کرنا چاہتے ہیں؟ اس طرف ہم آ ہی نہیں رہے۔ ہم اپنی ذات کی تسکین تو کر رہے ہیں، ہم اپنی ذات کی تعمیر نہیں کر رہے۔ ہم مارکیٹ میں جا کے ایک نظر کا چشمہ لے سکتے ہیں، مگر ہم اپنا نظریہ بدلنے پہ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ آج ہم اتنے ظالم ہو چکے ہیں۔ انہی کی کتاب کا ایک یہاں پہ لائن کوٹ کروں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا، ان کا ایک خاندان ہوتا ہے، جس طرح ہمارے خاندان ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، مگر ان کا جو چناؤ ہے نا، ان کی جو جوڑنا ہے آپس میں ان الفاظ کو، وہ ان خاندانوں کو جوڑتا ہے۔ ہم اپنے الفاظ کے استعمال میں محتاط نہیں رہے۔ اب ہمیں ضرورت ہے
ان الفاظ کی اپنی ذات کی تعمیر کے لیے، ان رشتوں کی دراڑ کو پورا کرنے کے لیے۔ کیا خوب انہوں نے لکھا ہے کہ یہ الفاظ ہی ہیں کہ جتنے بڑے شخص کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، لفظوں کا تقدس بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر یہی الفاظ قرآن پاک میں آتے ہیں اللہ کے ارشاد کی شکل میں، تو یہ وہ لوح محفوظ میں لکھ دیے گئے ہیں جو قیامت تک نہیں بدلے جا سکتے۔ یہی الفاظ ہیں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ادا ہوئے ہیں، تو یہ ہماری زندگی کی وہ سنت بن چکے ہیں، وہ حدیث بن چکے ہیں جس سے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتے ہیں۔ اور یہی وہ الفاظ ہیں اگر ہمارے پیر، ہمارے بزرگ، ہمارے والدین، ہمارے بڑے وہ ہم تک پہنچاتے ہیں، تو یہ وہ اپنی زندگی کی وہ تجربات کی شکل میں ہمیں دیتے ہیں جن کو ہم اگر چاہیں استعمال کر کے، کیونکہ پنجابی کی وہ ایک مثال ہے نا کہ سیانیاں دا کیا تے اولیاں دا کھادا بعد میں پتہ چل رہا ہے۔ تو اس بات کا انتظار یار کیوں کریں؟ کیا ہم اتنے بھی قادر نہیں رہے اپنی ذات پہ کہ ہم اپنی ذات کو ہی صفائی کی طرف لے آئیں؟ اس اندر کی قدورتوں کو باہر نکالنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کیا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ اسی الفاظ کے نام سے جو مضمون ہے، یہیں پر حرف حقیقت میں الفاظ کے نام سے یہ مضمون جو ہے، کبھی ٹائم نکال کر صرف اس کو پڑھیے گا۔ یہاں پہ دو باتیں ان کی بڑی پیاری لگی ہیں مجھے، کہ یہاں پہ انہوں نے بات کی ہے نسبت کی، کہ ایک گانے والا جو ہے اگر وہ سما نہیں باندھ پا رہا تو اس کے دل میں جو ہے وہ اپنے مرشد کا وہ مقام جو ہے، وہ نسبت جو ہے وہ کم شاید ہو چکی ہے، یا اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، یا وہ اس سے جڑ نہیں پا رہا۔ تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے الفاظ سے کیوں نہیں جڑ پا رہے ہیں۔ اور اسی الفاظ کے مضمون میں ایک جگہ پہ انہوں نے جو لکھی ہے داستان، وہ بڑی پیاری ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک مؤذن کا واقعہ لکھا ہے انہوں نے۔ وہ لکھا ہے کہ ایک علاقے میں جنگ کے دوران ایک مسلم اور ایک غیر مسلم دو قبیلے آ کے آباد ہو گئے۔ تو ایسے میں کیا ہوا کہ مسلمانوں کی طرف ایک غیر مسلموں کی طرف سے ایک تحفہ آیا۔ تحفہ جو تھا وہ اس وقت کے حساب سے بہت بڑا تھا، جس میں انواع و اقسام کے جو کھانے تھے، وہاں پہ دولت کے شکل میں مختلف اشرفیاں، یہ وہ سارا کچھ تھا۔ کس کے لیے؟ صرف اس مؤذن کے لیے جو اذان دے رہا تھا۔ تو وہاں کے جو مسلمانوں کے جو میزبان کہا بھئی یہ کس خوشی میں آپ لے کے آئے ہو؟ وہاں کے جو امیر تھے انہوں نے پوچھا بھئی یہ اتنا بڑا کچھ، اتنا بڑا انعام ہمارے لیے لے کے آئے ہو، کس وجہ سے لائے ہو؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو ریٹرن میں انہوں نے جو جواب دیا وہ قابل غور ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو سردار ہیں ان کی ایک بیٹی تھی جو اسلام قبول کر چکی تھی۔ اب لفظوں پہ غور کیجئے گا، قبول کر چکی تھی۔ تو ہوا یہ کہ جب ہم یہاں پہ آئے، اس سے پہلے ہم اس بچی کو دوبارہ اپنے دین پہ لانے کے لیے بہت سی کوششیں کر چکے تھے، بہت کچھ کر چکے تھے، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی، وہ اسلام کو نہیں چھوڑ رہی تھی۔ مگر یہاں پہ کچھ ہی دن رہے ہیں ہم، اور یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ آپ کا جو مؤذن ہے جو صبح اذان دیتا ہے، اس کا لہجہ کچھ اتنا کرخت ہوتا ہے کہ اس کا جو دل موم تھا وہ پھر سے سخت ہو گیا۔ تو ہمارے سردار نے خوش ہو کے یہ آپ کو اس لیے بھیجا کہ اس کی وہ بیٹی اب دوبارہ اپنے دین پہ جا چکی ہے، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ اب سوچئے گا ایک مقدس لفظ جو ہے اذان کی شکل میں دیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی وہ کرختگی کی وجہ سے ایک انسان جو ہے وہ اسلام پہ قائم نہیں رہ سکا۔ تو ایز اے مسلم ہم کیا کر رہے ہیں؟
کیا ہم الفاظ کا استعمال جو ہے وہ سے ایسن انداز میں کرتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم ہم سے متاثر ہو سکے؟ غیر محفوظ اتنا طریقہ ہو چکا ہے. اب ہوا یہ کہ ہم اس استعمال میں اتنے محتاط ہیں کہ ہم خود سے ہی نظریں کئی مرتبہ نہیں ملا پاتے. غصے اور تیش کا نام دے کر ہم اپنے ہی رشتوں میں وہ دراڑیں پیدا کر دیتے ہیں انہی الفاظ کا استعمال کر کے. سوچئے گا ذرا اس بارے میں. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ عقل نہیں وہ موجیں ہی موجیں. جب یہ شعور جاگے گا، جب آپ کو یہ احساس ہوگا، تو تک کہیں یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو چکی ہو اور رشتے ہم سے اتنے دور جا چکے ہیں کہ ہم ان کو واپس ہی نہ جوڑ سکیں. اپنی آراء کے بارے میں ضرور بتائیے گا. آپ کے کمنٹس مجھے بتائیں گے کہ ہماری اگلی ویڈیو جو ہے یا میں اگلی جو بیان ہے یا اگلا، آپ کے کمنٹس مجھے بتائیں گے کہ میرا اگلا ویڈیو کس ٹاپک پہ ہونا چاہیے. میں پڑھنا چاہتا ہوں مگر کیا پڑھوں یہ مجھے آپ بتائیے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ان الفاظ کا یا آپ کے ان سوالوں کا جواب دے سکوں. دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ سننے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے. اللہ حافظ.